بیوی کی زندگی کئی حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں، ایک بیٹی ہے کہ کل تھوڑی سی گفتگو میں نے اس کی بھی، دوسری زوجہ ہے، وائف ہے. ایک وائف ہوتے ہوئے اس زمانے میں، اس دور میں کہ جو بہرحال سخت دور ہے، صدر اسلام کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، اتنی تو جنگیں ہیں شروع کے سالوں کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنی جنگیں ہیں، پھر غزوے ہیں، پھر مشکلات ہیں، پھر منافقین ہیں، کفار ہیں. اس کے اندر بہرحال زوجہ کا کردار آپ دیکھیں. بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات ایک جنگ سے واپس آتے ہیں اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. لوگوں نے مال غنیمت کو بانٹ دیا، علی ویسے ہی گھر آ گئے. بیوی نے پوچھا علی کیا لے کر آئے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں فاطمہ میں خدا کی رضا لے کر آیا ہوں. خوب زوجہ ایسی ہو کہ جو اس رضا کو تسلیم کرے. خوب یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور مولا کائنات جب فرماتے ہیں کہ کچھ دن سے گھر میں فاقہ ہے، تو مولا کہتے ہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے اس کا تقاضا کروں. خوب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسے ہوں عزیزان محترم، افسوس یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے وہ اس گھر سے کیا لیتی ہے شادیوں میں، مطلب مذہبی ہوں گے تو مثلا حدیث کے ساتھ پڑھ لیں گے ہم لوگ، اور بہت مذہبی اگر ہوئے تو ہم شادی میں ایک منقبت پڑھ لیتے ہیں، بس علی کے ساتھ ہے زہرا کے، بس اگر ہم بہت مذہبی ہوئے. باقی فاطمی سیرت کیا ہے نہ گھر والے بیٹی کو بتاتے ہیں اور نہ جو ہے وہ دوسرے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سیرت لے کر کوئی ایسے آئے گا. جانے محترم بیوی کیا فرماتی ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ بیوی سے کسی خاتون نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو بیوی نے کیا فرمایا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. وہ تعلیمات ہے یہ. بہرحال حجاب کا کرنا، حجاب کا ہونا، بہرحال ہر دور میں ہر جگہ طریقے سے اپنے طریقے سے حجاب ہے، لیکن بہرحال اصل تو یہ ہے کہ انسان ان حدود الہی کو قائم رکھے گفتگو کرتے وقت. اب اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ جاب نہیں کر سکتی، خاتون پروفیشنل نہیں ہے نا. ایک زوجہ ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے بہرحال اگر اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے سوسائٹی میں، لیکن حدود ہوتے ہوئے، کیونکہ خاتون اول ہیں، ملائکہ جو ہیں وہ گھروں کی طرف آتے ہیں. اس کے باوجود بھی جب ضرورت پڑی ہے تو وہ مطالبے کے لیے، امامت کے دفاع کے لیے گھر کا دروازہ چھوڑا ہے انہوں نے. تو یہاں ہمیں آپ کو حدود رکھنا ہے. آج ایک وائف کا رول سوسائٹی میں کیا ہے؟ آج بہت امپورٹنٹ. آج جو معاشرہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ اضطراب والا معاشرہ ہے، بہت پرابلمیٹک سوسائٹی ہے. آپ کے سامنے کہ سب سے زیادہ جو چیز ہٹ ہو رہی ہے وہ وومن ہے. وومن کو کہتے تو ہیں کہ وومن کے رائٹس ہونے چاہیے، وومن کی آزادی ہونی چاہیے، خاتون کا کردار ایسا ہونا چاہیے، خاتون کو یہ کرنا چاہیے. یہ سب سٹوریاں ہیں. یہ وومن کا کردار اسلام سے بہتر کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا. وومن کا کردار یہ ہے کہ اس کا پہلا نیوکلیس اس کا گھر ہے. آج خاتون مثلا شکایت کرتی ہے، آتی ہیں کہ مثلا میرا شوہر ایسا ہو گیا، میرا شوہر یہ ہو گیا. اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر شوہر باہر خراب ہوتا ہے، خاتون کا کردار ہے اس کے اندر. اگر کوئی خاتون باہر شوہر کو خراب کر سکتی ہے تو گھر والی اسے بنا بھی سکتی ہے اگر اس کی توجہ شوہر میں رہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس نے سب کی پرائرٹیز کو بدل دیا ہے. ایوری از بزنگ ود دیئر اون لائف. کوئی یوٹیوب پہ کھانے بنانے دیکھتا رہتا ہے، کوئی یہ دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے. بنتا کچھ بھی نہیں ہے، بنتا تو وہی ہے جو بننا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا انسان انڈلج ہو گیا ہے اسی ایک فیک لائف میں، کہ آرٹیفیشل لائف ہے یہ. یعنی آپ ایک الگ اورا کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر. وومن کا رول سوسائٹی کے اندر ڈراموں میں
جو آپ کے معاشرے میں آ رہے ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں، یا نہیں ہے تو نیٹ فلکس کے جو سیزن آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے اندر ایک خاتون کا کردار کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک کنزیومر پروڈکٹ ہے وہ. لیکن کیا اسلام نے خاتون کو کنزیومر پروڈکٹ بنایا؟ نہیں. اسلام تو خاتون کو وہ مقام دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ مقام افضل نہ ہوتا تو یہ گھر فاطمہ کے گرد نہ گھومتا. جب آپ دعا کرتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنوہا، یعنی خدا فاطمہ کے صدقے اور ان کے بابا کے صدقے اور ان کے شوہر کے صدقے اور ان کے بچوں کے صدقے. مین کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. یعنی گھر اسی نیوکلیس سے کریٹ ہو رہا ہے. یہی ہے جس نے سب کو سنبھالا ہوا ہے. مولا کائنات ان مشکلات میں کہ جہاں لوگ علی کے سلام نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مولا کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، جب مولا کائنات گھر آتے تھے، فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو غم دور ہو جاتا تھا. خب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گھر ایسا ہے. آج ہمارا گھر ایسا ہے کہ میں گھر آؤں تو میں گھر میں آ کر سکون حاصل کروں. باہر انسان ٹریفک میں ہے، کام میں ہے، اسٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے. مرد کے لیے تو لوڈ یقیناً بہت زیادہ ہے. گھر آئے تو کیا اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے سیکیور ہے، امن کی جگہ ہے. کیا ہم اول تو پہلے اپنی بچیوں کی تربیت کریں، جیسے میں نے کل کہا، پھر اگر وہ شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ خاتون اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ یہ سب کمرشل ہو گیا. میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ جانا، یہ سب کہانیاں اور فلمیں ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں اب ادھر ہی ہوتی ہیں، اب لائف میں اندر نہیں ہے. روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ جتنے بھی باہر پریشان ہوں، جب گھر کے دروازے پہ آئیں تو ساری پریشانی باہر رکھ کے آئیں، اور گھر خالی ہاتھ بھی نہ آئیں، کچھ نہ کچھ لے کر آئیں. زوجہ کے لیے بھی یہی ہے کہ جتنی پریشانی ہو، جتنی مصیبت ہو، جب شوہر آئے تو اسے مسکرا کے ملو، تاکہ اس کی وہ تھکن دور ہو. مصیبت مشکل ہے اس کو بعد میں بتاؤ. یہاں تو وہ ابھی دفتر چھوڑتا نہیں ہے، آفس سے اٹھتا نہیں ہے، اس کو اتنے میسج چلے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں اور ہی چلا جاؤں. یہ سوسائٹی کی ریئلٹی ہے. آپ کا نیوکلیس ڈسٹرب ہے. اس ڈسٹرب نیوکلیس میں کیسے ایسے اولاد کی پرورش کریں گے جو امام زمانہ کا سپاہی ہوگا؟ اللہم محمد. یہاں سیکریفائس چاہیے، خوب ظاہر ہے بیلنس چاہیے دونوں کو. بہرحال میاں بیوی دونوں کو اپنا کردار ہے. آپ دو ہستیوں کو دیکھیں زانے محترم، دنیا اس سے بہترین جوڑا نہیں ہے دنیا کے اندر. نہ مولا کائنات جیسا کوئی ہے، نہ خاتون جیسا کوئی ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہے. ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں ویسی نہیں کر سکتے، لیکن تربیت سے لے کر آگے کی طرف بڑھنے سے لے کر یہی ہے. شادی کی پہلی رات سے لے کر اپنا لباس جو ہے وہ سائل کو دے دینا، وہ سیکریفائس ہے. کس کے لیے؟ خدا کی رضا حاصل ہو جائے، خدا کی رضا مجھے مل جائے. ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں چکیاں پیستے ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شکوہ اور شکایت کہنے. سلمان فارسی نے رسول خدا کی خدمت میں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے اس زمانے میں جو ایران تھا، کہا کہ میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جلال دیکھے ہیں، کیا ان کے جمال ہیں، کیا ان کے لباس ہیں. یا رسول اللہ، آپ انبیاؤں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی؟ کہا ہماری بیٹی نے دنیا کے بجائے آخرت کا انتخاب کیا ہے. خوب یہ ضروری ہے کہ بہرحال مشکلات اپنی جگہ، امتحان اپنی جگہ پر، مقام رضا کا ہے. یہ رضا بہت امپورٹنٹ ہے.